السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دوستو، میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد پہلا قبر کے اندر سوال ہوگی، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت ہمارا نماز ہی کام آئے گی، اسی لیے پہلے سے تیاری کرے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ باب 16، جس نے ہاتھ یا سر کے اشارہ سے سوال کیا، جواب دیا۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگوں سورج گرہن کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا، یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے گئے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہونے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، جو چیزیں اب تک مجھے نہ دکھایا گئی تھی میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میرے طرف یہ وہی بھیجی گئی کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ روابی کہتا ہے، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا اور کہا جائے گا کہ مجھے اس آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ایماندار یا یقین رکھنے والا؟ روابی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا، کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 3 بار ایسا ہی کہے گا، چنانچہ اس سے کہا جائے گا، تو مجھے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور منافق یا شک کرنے والا۔ روابی کہتا ہے، مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا، کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا۔ فائدے اس حدیث سے قبر کے عذاب اور اس میں فرشتوں کا سوال کرنا ثابت ہوتا ہے، نیز جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہلکی بے ہوشی پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدیث نمبر 76، صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کوئی مسئلہ پیش آنے پر سفر کرنا اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 77۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ایحاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں
عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ پہلے تم نے اس کی خبر دی۔ پھر عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ نے مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس عورت سے کیسے ملے گا جب کہ ایسی بات کہی گئی ہے۔ آخر عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی۔ فائدے اس حدیث سے ان شکوں کی تفسیر ہوتی ہے جن سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 77 صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد